اہل ایمان کی نشانیاں، یہ دنیا کی 4 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو ہر معاملے کے اندر جا کر پریشان کرتی ہیں، ڈسٹرب کرتی ہیں۔ پہلی دنیا، یہ دنیا کی محبت، اسے سینوں میں رکھو گے کبھی بھی عزت و ناموس کا پہرے کی بات جب بھی ہوگی آپ ادھر ادھر ہونے پونے ادھر ادھر سوچتے رہو گے۔ دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر دے گا۔ یہ مال آنا جانا ہے، یہ مال آنے جانے والی چیز ہے، آج تمہارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ اور یہاں رک کر ایک بات سنا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، ٹچ دوں گا۔ ایک بندے نے کہا تھا کیا موسیٰ علیہ السلام آپ جا رہے ہو اللہ پاک کے پاس، یہ جو جتنا مال مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے جتنا میرا ہے مجھے دے، میں تو بانٹ بانٹ کر تھک گیا ہوں، ختم نہیں ہوتا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اگلے لمحے ایک اور بندہ، وہ اپنا سترے عورت جسم کا وہ حصہ جو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا زمین کھود کر اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اے نبی اللہ کے پاس جا رہے ہو تو پہاڑ پر عرض کرنا سترے عورت چھپانے کے لیے کپڑا تو عنایت کر دیں۔ گئے، اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ تیری بات سن لی، جو کہہ رہا تھا نا مال کم کر دو، جہاں اس کو کہہ تیرا مال اور بڑھا دیا، اور جو کہہ رہا ہے سترے عورت، اس نے کہا خاموش، آرام سے بیٹھ ورنہ زمین بھی کھینچ لوں گا۔ آپ نے کہا یا رب العالمین معاملہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جو کہہ رہا ہے مال کم کر دو، جب اس کا باپ دنیا سے گیا تھا نا تو وہ میرے حوالے کر گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا یا اللہ یہ میری اولاد ہے، میں اپنا مال تیرے راستے میں دے کر جا رہا ہوں، میری اولاد تیرے حوالے ہے، اور جو میرے حوالے کر دے میں اس کو ایسے کیسے چھوڑ دوں۔ اور اس کا باپ دنیا سے جانے سے پہلے دنیا کا مال و متاع اکٹھا کر گیا اور کہہ رہا تھا بیٹا میں نے اتنا مال اکٹھا کر دیا تو کیا 4 نسلیں بھی کھاتی رہے گی، ختم نہیں ہوگا۔ میں نے وہاں سے اٹھایا اور دور کسی جنگلوں میں پھینک دیا، اب کھا مال۔ اس لیے اس مال اور دنیا کے پیچھے پاگل نہ ہو۔ اور دوسرا ہے شیطان۔ شیطان ہر لمحے آپ کو وسوسے میں ڈالے گا، کہیں عورت کے وسوسے میں ڈالے گا، کہیں مال کے وسوسے میں ڈالے گا، کہیں حرص و دولت کے وسوسے میں ڈالے گا، کہیں پلاٹ جائیداد اور بھائیوں کے ساتھ جائیداد کے معاملات کے اندر وسوسے میں ڈالے گا۔ بھائی اس کا کام یہی ہے، حضور کی امت کو گمراہ کرنا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دے گا، باپ کو بیٹے سے لڑا دے گا، اور لڑائی ڈھونڈنے جاؤ گے 2 ہی چیز ملے گی، یا عورت ملے گی یا مال ملے گا، یا جائیداد ملے گی یا بیوی ملے گی۔ لوگ بیویوں کے پیچھے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کے پیچھے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بڑی دنیا کا سودا ہے۔ آج جو رویہ تو اپنے والدین کے ساتھ کرے گا تیری اولاد جب تک ایسا نہیں کرے گی تو دنیا سے جائے گا نہیں، دیکھ کر جائے گا۔ اس وقت رونے سے بہتر ہے آج توبہ کر اور بارگاہ مصطفیٰ کے اندر آ کر توبہ کر رب العالمین کی پاک بارگاہ کے اندر، پھر تجھے پتہ چلے گا۔ اور تیسرا یہ نفس، یہ بندے کو سیدھا نہیں ہونے دیتا، کہیں اس کو عزت کا معاملہ آ جاتا ہے، کہیں یہ دنیا کے مال و متاع میں کھو جاتا ہے، نماز کا وقت آ جائے، کہیں اگر سنت رسول چہرے پر سجانی ہو تو کہتا ہے داڑھی رکھ لی، لوگ کہنے میں مولوی بن گیا، سر پر امامہ سجا دیا تو پھر نماز نہیں چھوڑ پاؤں گا، کہ بھائی اتنی بڑی پگڑی تو پہن دی ہے نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ تو یہ جو نفس ہے نا، نفس انسان کا، اس کو اگر اچھی طریقے سے اچھے راستے پر لگاؤ گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہر میدان کے اندر آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور پھر چوتھی چیز، مخلوقات، جتنی رب کی مخلوق ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے۔ اگر دنیا کے اندر آپ سرور رہنا چاہتے ہیں اور رب العالمین کی پاک بارگاہ میں سرور رہنا چاہتے ہیں، رب کی مخلوق کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک رکھیں۔ پاؤں رکھتے وہ بھی سوچیں کہ کہیں آپ کے پاؤں کے نیچے کیڑی تو نہیں آئی، کہیں وہ رزق اپنے بچوں کے لیے لے کر جا رہی ہو تو آپ بے دھیانی کے اندر اسے کچل دے، تو اللہ رب العزت اگر حساب لینے پر آ گیا تو اس چونٹی کے مسئلے کا حساب کے اندر ہی آپ کو رگڑ دے، اتنا سخت عذاب ہے۔ اور اگر بخشنے پر آ گیا اس کی رحمت ہے، اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے پہلے پر ہی آ کر اگر ہمیں حساب و کتاب میں رکھ دیا گیا تو اللہ رب العزت ہمیں وہ مقام عطا فرمائے گا۔ اور آخر پر یہی پیغام دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ جو 2 چیزیں میں نے کہا تھا میں آپ کو بیان کروں گا، ایک بیان کر دیا 4 چیزیں، یعنی حق بیان کرتے ہوئے 2 ہی چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ حق بیان کریں گے 2 چیزیں رکاوٹ پڑیں گی آپ کے راستے۔ جب بھی آپ حق کے راستے پر چلنا شروع کریں گے 2 چیزیں سامنے ہیں۔ توجہ ہے؟ اگر توجہ ہے تو محبت سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ،
نیچے سے لے کر اوپر تک اگر مضبوط کر رہا ہے وہ میری اس بات کو نوٹ کر لے، دل کی دنیا پر لکھ لے اور اپنے دماغ کے کمپیوٹر کے اندر اسے فٹ کر لے۔ حق جب بھی بیان ہوگا اس کے راستے کے اندر دو رکاوٹیں، ایک ہے خوف اور دوسری ہے لالچ۔ ایک ہے خوف اور دوسری ہے لالچ۔ خوف کیا ہے کہ میں حق بیان کیا یا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا تو پولیس پڑھ کے نہ لے جائے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا تو میرا کوئی نقصان نہ ہو جائے، حضور کی عزت و ناموس کے لیے بلایا جائے۔ تو لالچ یہ ہے کہ دکان تو 2 دن بند رہی ہے، 1 دن بند رہی تو بڑی پریشانی ہوگی، راستے بند ہو گئے ہیں، ویسے تو راستے بڑے کھلے ہیں، اے بازاروں کے راستے ہیں جو اتھوں ویسے نکلتے میں ہر گھنٹہ لگ جاتا ہے کہ ایک ریڑھی بھی ٹیڑھی ہو جائے نا تو گھنٹہ گل ہو گیا۔ یہ راستہ بند ہونے کا کسی کو تکلیف نہیں، لیکن اگر ناموس رسالت کے لیے راستہ بند ہو گیا منہ کے اوپر سکھوں کی طرف 12 بج جائے، راستہ بند کرتا ہوں، مولوی نے بند کرتا ہے۔ میں تو بھی کلیئر کہتا ہوں سکھوں سے پرے نہ جا، مسلمان رہ، حضور کی عزت و ناموس کے پیرے کے لیے اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کیا کیا؟ ماں سے لیا، ماں تھوڑے سے پیسے نہیں دیتی، ماں سے پیسے لیا، چھڑا دیا، خنجر لیا، رکھا، اور یہ نہیں کہا کہ چھپ چھپا کر راجپال کی دکان کے اندر داخل ہوا تو اسے کہا بھی طرف تکڑا ہو جا، تو وہی ہے جس نے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی نامے اس میں گرامی رنگیلا رسول اس حوالے سے کتاب لکھی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں تکڑا ہو جاؤں۔ مارنے کے بعد سکھ اکٹھے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے، اس نے کہا تجھے دوڑنے دے نہیں ہوتا، میں دوڑنے کے لیے آیا ہی نہیں ہوں۔ اور یہاں دیکھا کہ آج وہ نوٹ جو تم اپنی جیبوں میں رکھتی ہے اس کے اوپر جس پاپے کی تصویر ہے نا اس کے نظریات کو بھی سمجھو، اس پاکستانی قوم کو ان کے نظریات کو سمجھنا ہوگا۔ تو اس پاپے نے کہا تھا صرف ایک مرتبہ علم الدین یہ کہتے کہ میں نے چاقو نہیں مارا، میں نے خنجر نہیں مارا، ثابت کرتے ہوئے مجھے مٹ لگے گی۔ آپ نے فرمایا محمد علی جناب آج ہی تو مزہ آیا چاقو مارنے کا۔ اور آخری بات سنا کر عشق کی آخری بات سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، آپ کے زیر و زمین پر دستک دے رہا ہوں کہ جب اس شاہکار مصطفیٰ کا ایک جمع غفیر کھڑا ہوگا نا تو دکان پر بیٹھنے کے بجائے کم از کم دکان بند کر نا باہر کھڑے ہو جائے، اپنے اندر سے بے اہمیتی اور بے شرمی اور بے حیائی ختم کر۔ انتہائی میرے سخت جملے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو بے شک ہو، میں اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہا، اور جو حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے ایک جملہ بھی نہ بول رہے، اور دکان بھی 2 گھنٹے بند نہ کر سکے، اس دکان سے جو رزق کمائے گا، جس اولاد کو کھلائے گا، وہ اولاد کو ہو سکتا ہے قبر پر بھی نہ جائے، لیکن وہ 2 گھنٹے کم از کم بازار کے اندر کھڑے ہو کر احتجاج تو کر دینا کہ آپ بھی حضور کی عزت و ناموس کے پہرے داروں کے اندر شامل ہیں۔ لیکن لوگوں کو احساس نہیں کہ زندگی ختم ہو جانی ہے۔ غازی علم دین شہید جب آپ کو پھانسی دی جا رہی، جس رات پہ پھانسی دی جا رہی تھی نا، جب دروگا جیل کے دروازے پر کھڑا تھا، اس نے جیل میں دیکھا تو غازی علم دین شہید اندر سے غائب، اس نے شور ڈال دیا پوری جیل کے اندر، میاں والی جیل کے اندر، اور علم دین دوڑ گیا، علم دین دوڑ گیا، پوری رات شور مچا، پوری جیل کے اندر نکارہ بج گیا، یعنی اپنے آپ کو کہتا تھا میں عاشق رسول ہوں، اور جیل میں سے غائب کیسے ہو گیا؟ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی۔ جب تہجد کا وقت ہوا سارے لوگ دوڑے دوڑے آئے، دیکھا تو غازی علم دین شہید اس طرح جھولی ڈال کر جیل کے اندر ہی موجود ہوئے، باقی سارے چلے گئے۔ وہ جیل کے دروگا قریب گا، جا کر کہنے لگا اے علم دین بتا تو صحیح، میں نے خود آپ کو سے پوری جیل دیکھی، تو اندر نہیں تھا، کدھر گیا تھا؟ کہا راز رہنے دے، کہا یار تیری اس بات سے میں بڑا متاثر ہوا ہوں، خدا تیری جس نام پر مر رہا ہے اس نام کے صدقے مجھے بتا دے۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، اس نے کہا کہ جب عشاء کی نماز میں پڑھ چکا تو میں اسی طرح بیٹھا تھا تو ایک خوبصورت نورانی مکڑا ظاہر ہوا، میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا علم دین اٹھ، مجھے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کہا علی جا میرے عاشق کو لے آ، زندگی کے اندر اسے دیدار کرو، مر کر تو پھر میں نے کرا نہیں کرا۔ اور یہاں دیکھا کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام
آپ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو کہا علم دین میں تجھے پتہ ہے کیوں ملنے کے لیے آیا ہوں؟ میں تمہیں اس لیے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں جب بھی بارگاہ مصطفیٰ میں گیا ہوں تیرا ہی ذکر سنا ہے۔ یہ پتہ نہیں یہ کون ہے؟ امت محمدیہ کے اندر علم دین نامی، تو میں بھی روحانی طور پر آیا اور آج میں تجھ سے ملاقات کر جا رہا ہوں۔ لیکن وہ علم دین تھا، لیکن اس دور کے اندر ایک عاشق رسول ایسا بھی تھا جو ساری طور پر اس نے پولیس کی وردی پہنی تھی، لیکن 27 گولیاں گستاخ رسول کے سینے میں اتار کر امت محمدیہ اور پاکستانی قوم کو پیغام دے گیا کہ پوری کی پوری پاکستانی سیاست کا رخ توڑ کر رکھ دیا۔ آج کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت نعرہ کیوں لگتا ہے اور پتروں نعرہ کے ہاتھ تھاوتے لگنا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک سارے لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں، میں اس منصب پر بیٹھا ہوں کیونکہ جو میری نگاہوں کے سامنے ہے، جو میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، سب دیکھ رہے ہیں، اور کچھ خدا دا خوف کر اور حضور دا نعرہ اور ووٹ جتنے مرضی دے چھڑیا جی جائے تسی ووٹ دیں اور حضور دا نعرہ لینے جنہوں نے موت پہنی ہے انہوں حضور دے واسطے گردنیں کٹانی ہے۔ کچھ شرم کرو، کو حیا کرو۔ حضور کا نعرہ جب ڈائی ڈائریکٹ اپنے بول کے نعرہ لگا تو بھیگی بلی ہوئے تر دروے شرم نہ ٹوپ کے مات جاؤ۔ کبھی کبھی مجھے سخت جملے بولنے پر مجبور مت کیا کرو۔ اب میں لگاؤں گا تاجدار ختم نبوت جنہوں نعرہ نہ لائے یا رسول اللہ انہوں نے دیکھ لو جیڑے توڑے عزت و ناموس کے نعرے دے واسطے زبان نہیں لا سکتے، یہ توڑی شفاعت دے اقدار نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اس طرح شیران گلان نعرہ لایا کرو۔ عالم کفر تو اس نعرے نال کمدہ پیا نہ تسی اتھے پہ کے کمی جاندے ہو۔ کوئی آ گیا تو پھڑا میں جاؤں گا، منو پھڑ کے لے جانے گا، اسی بے شک پچھے نہ آنا، لیکن حضور دی عزت و ناموس کی گال آوے نعرہ ہے شیرہ کو مارو، اے دیوارہ نے بھی گواہ بنا چھڑو، مر جاؤ گے نا بندے گواہی دین نہ دینے، دیوارہ گواہی دین گیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کہندے نا نعرہ ہے لاؤ نا کہ اگر کوئی موزی منافق بیٹھا ہے نا کوئی نون لیگ دا بلے دا یار بیٹھا ہے انہوں بھی ظالم نوے پتہ لگ جانا چاہیے کہ حضور دی عزت و ناموس تو بات کے کوئی شاید نہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ من سب نبی